ناؤ میں آپ سے 2 ذکر ایسے شیئر کرتا ہوں جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں کثرت سے کر سکتے ہیں. 2 ذکر، بہت زیادہ آپ کو میں برڈن نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. پہلا، استغفر اللہ پڑھنا اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ مانگنا. یا اللہ ہم سارا سال بڑے گناہ ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. رمضان سے رمضان تک کے بیچ میں گناہ مٹ جاتے ہیں. لیکن جو شخص رمضان کو واقعی میں رمضان سمجھ کے گزارتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور استغفار کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو نا لازم اپنے اوپر پکڑ لیتا ہے، مطلب ہی میکس ڈوئنگ استغفار کمپلسری آن ہمسیلف. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیتے ہیں؟ 3 انعامات. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ من کل ضیق مخرجا. ضیق پتہ ہے کسی بولتے ہیں؟ ٹائٹنس کو. ٹائٹنس کو زندگی میں ٹائٹنس ہے، ہمارا نفس ہم پہ کبھی کبھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، ہم اتنا انجوائے نہیں کرتے اپنی لائف کو، معیشت فائنینسز کبھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن انزائٹی میں بندہ چلا جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہم پہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. ہر طرح سے ٹائٹنس کو اس ٹائٹنس سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ حَمٍ فَرَجًا، اور ہر ہم سے، ہر غم سے، ہر انزائٹی ڈپریشن سے اس کو نجات دے دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا، جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. تو وہ جو ہم نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا تھا نا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رات کو آئے، مسجد میں سونے کی جگہ نہیں ملی، ایک نان بنانے والے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. اپنے گھر لے گیا، نان کو گونتے گونتے کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد حنبل ہی نیو دس حدیث، نے کہا تم نے اس استغفار کا کوئی زندگی میں فائدہ دیکھا ہے؟ نے کہا کیا بتاؤ آپ کو، پہلے غریب تھا، مسکین تھا، جب سے یہ کرنا شروع ہوا ہوں، کیونکہ ان کا جو استغفار تھا نا وہ تھاٹ پروسیس تھا، وہ صرف تسبیح نہیں پھیرتے تھے، ان کو پتہ تھا میں کیا بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور جو دعا میں نے کی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو نے فرمایا کہ اچھا. انہوں نے کہا کہ لیکن ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی، کہ میرا خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے میری، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، اور مجھے ایسا لگتا ہے وقد جررت الیک جرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے فرشتوں نے تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے کیا آیا. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے رزق بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ امام الانبیاء، شافع محشر، مطلب تمام اماموں کے انبیاء کے سردار، جن کے ہاتھ میں علم ہوگا قیامت کے دن شفا کا، جن کی سجدے میں سر رکھنے سے اللہ تعالیٰ شفا قبول کریں گے اور حساب و کتاب شروع کریں گے. اور پوری انسانیت پہلے آدم کے پاس جائے گی علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ، عیسیٰ. تب کہیں گے کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے گی، اور پھر اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، یہ میرے لیے تھا شفاعت کرنا. اور پھر اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھیں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کریں گے یا ربی امتی امتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پوری انسانیت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے ایک محفل میں، ایک مجلس میں؟ حدیث میں آتا ہے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کچھ میں آتا 70 دفعہ، کچھ میں آتا 100 دفعہ. کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو اتنی اعلیٰ اور بلند ترین ہستی ہیں، جب وہ اتنے توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کہیں ہمیں جکڑ نہ لے اور ہمیں عذاب کا باعث نہ بن جائے؟ تو اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنے پہ لازم کر لیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا، اور ہر انسان اپنے اعمال کو پڑھ رہا ہوگا، تو اللہ کی نے کہا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے جنت کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام طوبیٰ ہے، اور بڑی امیزنگ ہے. کس کے لیے؟ جس نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو کھولا اور اس میں کثرت سے استغفار کو پڑھا ہوا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو کہ کثرت سے اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں اور پچھتاتے ہیں اور شرمندگی کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیٹ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باغی نہ بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو باغی ہونا اور تکبر کرنا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے.
جو شخص عاجز ہوتا ہے نا ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. جو شخص تکبر کے ساتھ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو چودھری ہاں, نہیں میں تو جٹ ہاں, میں یہ میں کیوں استغفار کروں جی, میں اللہ تعالیٰ بڑا, اللہ تعالیٰ کو شخص کبھی نہیں پسند. جو شخص جھکتا نہیں ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے, وہ رکا رہتا ہے. امیجن ایک دروازہ ہے جس میں سے جھک کے گزرنا ہے, اور وہ شخص اپنی تکبر اور آخر کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے, اور پیچھے سے لوگ آتے ہیں وہ جھک کے گزر جاتے ہیں, وہ تو نکل گئے آگے, لیکن یہ شخص اپنی آخر کی وجہ سے کھڑا رہا اور وہ آگے گزر نہیں سکا, وہ ایکسیل نہیں کر سکا اپنی لائف میں, وہ ایکسیڈ نہیں کر سکا. امیجن ایک بس چل رہی ہے جس میں سواریاں نہیں ہیں, تو ایک شخص ہے یار چلو لٹک جاتا ہوں میں اس میں, خیر آگے کوئی جگہ مل تو بیٹھ جائیں گے, وہ لٹک جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ سواریاں اتری تو پیچھے والی سیٹ پہ جا کے کھڑا یا اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ سواریاں پیچھے سے اتری تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر کچھ سواریاں آگے سے اتری تو وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو شخص کہے کہ نہیں مجھے فرنٹ سیٹ چاہیے, مجھے تو بس میں وہ وہی لوکیشن چاہیے, وہ ساری زندگی کھڑا رہے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو جھکنے میں بہت خیر ہے, جھکنے میں بہت بھلائی ہے, تو جھکنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ کی فرمایا کہ جو شخص یہ دل سے پڑھ لے, مطلب میں دل سے اپنا الفاظ ہے میرے, جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, ٹھیک ہے, جو شخص یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے, حتیٰ کہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے. شیطان ذلیل خوار ہو جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس بندے کو گناہ کرواتا رہا, لیکن اس نے ایک دفعہ استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے. ایک سلف تھے بڑی امیزنگ, انہوں نے واقعہ بتایا, اور واقعہ تو نہیں نصیحت کی. وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ, ان کو امید تھی کہ وہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے. تو لوگ آئے اور اکٹھے اور کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف I warn you against saying I will. تو نے کہا سمجھ نہیں آئی. تو نے سمجھایا کہ I warn you against saying I will repent one day, I will be a better Muslim one day, I will start praying one day, I will change my life, I will come closer to Allah. Don't ever say that. Do it right now. Do it right now. This is what he said and it is amazing. تو میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت یہ ہے, انذرتکم سوف, I warn you and myself against saying I will. میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا جی, دیکھنا جی اللہ نے جب ہدایت لکھی ہوئی اللہ مل جائے گی جی, آپ کو بھی مل گئی ہمیں بھی مل جائے گی. بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی, بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ویٹ کرتے ہیں, تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے. انیشیشن جو ہے وہ انسان نے خود کرنی ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. تو ہدایت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک تحفہ ہے, لیکن کوشش کرنے سے ملتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, مینس کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی, پھر اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے. تو جو آخرت کی زندگی کے لیے کر رہا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے زندگی. لیکن جو شخص کوشش نہیں کرا اس کی زندگی کو وہ اور مصیبتوں میں پھنسا جائے گا. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از استغفار کو اپنی زندگی میں بنا لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک اور دوسرا ذکر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. ایک تو استغفار ہو گیا, دوسرا ذکر جو کہ امیزنگ ہے جس کو اپنے تھام کے رکھنا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. یہ بہت امیزنگ ذکر ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گیا, اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا. تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت, اللہ کی میں نے کہا تم نے بہت جلدی کی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو, میرے پہ درود بھیجو. ٹھیک ہے, ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کی میں نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا. اللہ کی میں نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے مزید بہتر ہے. تو رسول اللہ اوکے میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا. آپ نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا رسول اللہ اوکے, مطلب
2/3 मैं अपनी दुआ का आप पे दरूद पढ़ूंगा और 1/3 मैं अपनी दुआ करूंगा। इन शिट फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, तुम्हारी मर्जी है लेकिन तुम अगर ज़्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं सारी दुआ आप पे दरूद पढ़ता रहूँगा। अल्लाह अकबर। हालांकि ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा करोगे इज़न तुक़फ़ हम्मुक व युग़फ़र लका ज़म्बुक, अगर तुम ऐसे करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम हम और गम मिटा देंगे और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देंगे, तुम्हारी फरियादें पूरी कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें पूरा तुम्हें दे देंगे। अल्लाह अकबर। कितनी अमेजिंग अल्लाह ताला के नबी पे दरूद भेजना है। जो शख्स अल्लाह ताला के नबी पे एक दफ़ा दरूद भेजता है उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 नेकियां मिलती हैं उसे। 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और जन्नत का एक दर्जा दूसरे दर्जे से कितना फासला है, जैसे इस दुनिया से सितारे नज़र आते हैं। हदीस के मुताबिक दुनिया से सितारे नज़र आते हैं, इतना ही डिस्टेंस है एक दर्जे का अगले ऊपर वाले दर्जे का। तो 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और स्पेशली आज तो फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे के दिन तो कसरत से अल्लाह के नबी पे दरूद भेजना चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला मुझ में रूह डालते हैं और दरूद पढ़ने वाले का दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी तक दरूद पढ़ने वाले का दरूद पहुंचाया जाता है। सुभान अल्लाह।